الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین المظلومین الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت کافی ہو چکا ہے اور میں یہ لفظ نہ کبھی کہا کرتا ہوں اور نہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھک گئے ہوں گے، اس لیے کہ جس ذکر میں ہم بیٹھے ہیں وہ تھکے ہوئوں کو بھی تھکاوٹ سے پاک کر کے جگا دیتا ہے، لہذا کبھی اس ذکر سے نہ تھکا کیجئے اور نہ یہ تصور کیا کیجئے کہ یہ ذکر تھکانے والا ذکر ہے. یہ ذکر نہ فقط جگانے والا بلکہ یہ تو جلانے والا ذکر ہے. اس ذکر کی فضیلت یہی ہے کہ اس ذکر سے مردے بھی زندہ ہوا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ سوئے ہوئے جاگا کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد. عزیزان گرامی، بغیر کسی مقدمے کے رات جہاں گفتگو ہم نے ختم کی تھی آل محمد کے دوسرے علی کا یزید کے دربار میں علی علی کرنے کا ایک نرالا انداز. میں نے عرض کیا تھا کہ واحد خطبہ ہے جس خطبے میں خطبہ ایک ہے اور جناب سید سجاد نے 68 فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے. میں کل آل محمد کی نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ یہ جو فضائل ہیں جو میں نے خطبے میں بھی پڑھے ہیں، امام فرماتے ہیں اوتینا ستن وفضلنا بسبعن. بعض حضرات جو نئے ہیں، خطبہ یہ ہے امام کا، اللہ کی ذات نے جناب امام سید سجاد یزید کے دربار میں وہ خطبہ جس خطبے کو اذان کے ذریعے سے روکا گیا تھا، اس خطبے کی بات کر رہا ہوں. جناب سید سجاد کے انداز میں فضائل بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اوتینا ستن وفضلنا بسبعن. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور 7 فضیلتوں سے ہمیں نوازا ہے. اوتینا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے اور اللہ نے مومنوں کے دلوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ 6 چیزیں جن کو جناب سید سجاد نے عطیہ کے طور پر پیش فرمایا ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ. اللہ کی ذات نے ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا ہے. فضائل گنتے گنتے پہلی فضیلت جناب سید سجاد فرماتے ہیں مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مُحَمَّدَ. ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہم میں سے اللہ کا چنا ہوا نبی محمد مصطفیٰ ہے. مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ. اللہ کا چنا ہوا نبی ہم میں سے ہے. اور دوسری چیز جو فضیلت کے طور پر یزید کے سامنے جناب سید سجاد نے فرمایا، فرماتے ہیں من الصدیق
इस कौम का सिद्दीक हम में से है। बस इस जुमले को चंद मिनट में सुन लीजिए, ये सिद्दीक क्या होता है। मैंने रात को तर्जमा किया, मिन्नन नबीयुल मुख्तार मुहम्मदा। जनाब सैयद सज्जाद फरमाते अल्लाह का चुना हुआ और मुख्तार नबी मोहम्मद मुस्तफा हम में से है। वह मिन्नत सिद्दीक। अब सिद्दीक का तर्जमा पहले लुगत के हवाले से सुन लीजिए, फिर गुजारिश करूं, सिद्दीक अरबी लुगत के हवाले से दो मानों के लिए इस्तेमाल होता है। सिद्दीक सादिक सच्चे को कहते हैं। सिद्दीक लुगत में मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो सच्चा। और फरमाइएगा, दो तर्जमे अर्ज किए हैं। सिद्दीक वो सच्चा जो अपने अमल से अपने कौल को साबित करे, उसको सिद्दीक कहते हैं। वो जो अपने अमल से अपने कौल को साबित कर दे, उसको सिद्दीक कहते हैं। कुरान मजीद फरमाता है क्या, कद सद्दक़तर रोया या इब्राहिम, कद सद्दक़तर रोया, इब्राहिम आपने ख्वाब सच कर दिखाया। जनाब इब्राहिम का ख्वाब क्या था कि जनाब इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अब जब जनाब इब्राहिम ने उस काम के लिए तैयारी कर ली, सारी चीजें तैयार हो गई, मैदान मिना में आ गए, छुरी चला दी, ज़ाते तौहीद फरमाते इब्राहिम बस कर, अब कद सद्दक़तर रोया, तूने इस ख्वाब को सच कर दिखाया। यानी वो जो कहा गया था उसको अमलन करके दिखा दिया है। यहां लफ्ज़ सद्दक़ता, यहां लफ्ज़ सिद्दीक इस्तेमाल होता है। इसलिए जनाब इब्राहिम को कुरान मजीद में सिद्दीक़न नबिय्या कहा गया है। और दूसरा माना किसी लुगत में भी जाकर देख लीजिए, लफ्ज़ सिद्दीक अल-मुदाविमु इला तस्दीक। सदीक उसको कहते हैं जो हर वक्त किसी की तस्दीक कर रहा हो। अरबी में ज्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको, चूंकि फरमान है उसका जो फसाहत बयान को ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें अता की है। लिहाजा आइम्मा के फरामीन और आइम्मा के अल्फाज हमारी कौम की समझ में उस गहराई से आनी चाहिए जितनी उनके कलाम में गहराई है। माना दूसरा क्या हुआ, सिद्दीक अल-मुदाविमु इला तस्दीक। सदीक उसको कहते हैं जो हमेशा किसी की तस्दीक के लिए आमादा हो। अल-मुदाविमु हमेशा। अब मैंने आम उर्दू लुगत की किताबों को देखा कि पहले मैं तलाश कर रहा था लफ्ज़ सिद्दीक को, अब लफ्ज़ सिद्दीक के साथ लफ्ज़ तस्दीक भी आ गया। देखिए अल-मुंजद मसलन एक आम सी किताब है लुगत की, वो कहते हैं अस-सिद्दीको हुवा अल-मुदाविमु इला तस्दीक। सिद्दीक वो होता है जो हमेशा तस्दीक करता रहे। फैरोज़ुल लुगात मसलन उर्दू लुगत की किताब है, उसमें मैंने फिर तलाश किया कि तस्दीक क्या होता है, कि ताकि हम सिद्दीक को समझ सकें। बस यही आज का मेरा मौजू है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले ताकि वो अफराद जो है वो वहां बैठ सके। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले फिर भी सलवात पढ़ लीजिए तो अस-सिद्दीक हुवा अल-मुदाविमु इला तस्दीक। सिद्दीक वो होता है जो हमेशा तस्दीक करता रहे। अब तस्दीक क्या होती है, अरबी इबारतें नहीं, उर्दू के हवाले से आप अगर लफ्ज़ तस्दीक देखिए तो कहते हैं तस्दीक का माना यह है वो शख्स जो किसी की सच्चाई की ताईद करे। मौजू बदल दूंगा अगर आप इस अंदाज से सुनेंगे। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इधर से उधर ले जाऊंगा आपको। अगर आप आसान बातें सुनेंगे तो आसान हाँ, और इसमें मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ता रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आप सुनते रहेंगे। ना मुझे जोर देने की जरूरत होगी, ना आपको ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी। बहरहाल देखिए, देखता हूँ इसी जुमले से आपकी समाअत का ज़ौक़, इसलिए कि जैसे इसरार भाई कह रहे थे कि दूर दूर से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि जुमले के जरिए आपका ज़ौक़ समाअत देखूं।
یا کسی کی سچائی کو ثابت کرنا. بس عزیزو نہیں پہنچ سکے آپ، اور نہ میں ابھی آپ کو زبردستی لے جانا چاہتا ہوں. تصدیق کا معنی کیا ہے؟ کسی کی سچائی کو ثابت کرنا. انگلش میں آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اٹیسٹنگ. آپ عموماً ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کسی چیز کو اگر تصدیق کرانی ہو اس کو کہتے ہیں، یا ہم مثلا ہم اکثر جو ہے وہ ایز اے ریلیجیس منسٹر کے طور پہ پاسپورٹ کے فوٹوؤں پہ تصدیق کرتے رہتے ہیں. ہم پیچھے لکھتے کیا ہے؟ مثلا ایک شخص کا فوٹو ہے زید کا، ہم پیچھے لکھتے ہیں کہ میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ یہ فوٹو زید کا ہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تصدیق. بھئی اب میں نے لکھا ہے ان حکومت والوں کو کہ یہ زید ہے، یہ فوٹو ہے. اب یہ دو چیزیں، وہ پاسپورٹ والے تب اس کو فوٹو قبول کریں گے جب کسی کی تصدیق ہوگی. پاسپورٹ والے تب پاسپورٹ بنا کے دیں گے زید کو جب کوئی ہمارے جیسا طالب علم تصدیق کرے گا کہ یہ ٹرو پکچر آف زید ہے. بھائی وہ زید کا فوٹو تھا، زید اس کا نام تھا. یہ نام اور تصویر کب ثابت اور صادق ہوئی؟ جب میں نے تصدیق کی. میرا سید سجاد امام کہتا ہے من النبی المختار محمد، اللہ کا چنا ہوا نبی مختار ہم سے ہے، وہ من الصدیق اور محمد کی تصدیق کرنے والا علی بھی ہم میں سے. مجمع میں نہیں، شام کے بھرے دربار میں اور دربار میں یزید کے سامنے سید سجاد کہہ رہے من النبی المختار محمد ومن الصدیق. اس قوم کے اب دو معنی میں نے کیے تھے. چاہے یوں کہیں کہ وہ جس نے اپنے عمل سے اپنے قول کو سچا کر دکھایا ہے تو وہ بھی معنی یہاں ہو سکتا ہے. اور اگر کہو کہ محمد کی سچائی کی تائید اور محمد کو سچا ثابت کرنے والا ہم میں سے ہے تو میں اب اس کو یوں جوڑ رہا ہوں. میرے علی ثانی زین العابدین کہتے ہیں کہ محمد کی سچائی کی عمل تصدیق کرنے والا علی ہم میں سے ہے. اور محمد جس نے 40 سال تک اپنے آپ کو صادق منوایا تھا، اس صادق کی تصدیق کرنے والا علی ہم میں سے ہے. ہمیں کسی سے کیا، نہ میرا یہ طریقہ کار ہے اور نہ میں کبھی گفتگو کرتا ہوں. چاہے جس کو زمانہ صدیق و صدیقہ مانتا رہے، ہمیں کیا، ہماری طرف سے ہزاروں صدیق ہو جائیں. میں تو اپنے سید سجاد امام کی لفظ دو رہا ہوں من الصدیق. فقط کرتے ہیں اور وہ بھی یزید کے دربار میں صدیق ہم میں سے. اور میں نے جب لفظ صدیق کو ڈھونڈنا شروع کیا تو میں کبھی قرآن میں ڈھونڈتا ہوں، کبھی نہج البلاغہ میں ڈھونڈتا ہوں. علم کا شوق رکھنے والوں اور علم والوں سے توسل رکھنے والوں پڑھا کرو کبھی کبھی علم کی باتیں بھی. جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں دو جگہ پہ خطبہ نمبر 37 میں اور خطبہ نمبر 62 میں قسمیں کھا کے کہتے ہیں. خطبہ 37 کے الفاظ